السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ قرآن میں صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقے بازی میں نہ پڑو۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انما المومنون اخوہ، یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مگر ہم مسلمان آج ان تمام فرمانوں سے روگردانی کر رہے ہیں اور ہمیں اسی کیے کی بھرپور سزا بھی مل رہی ہے۔ حیرت انگیز طور پہ آج مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی بنیادی وجہ فرقہ پرستی اور ایک دوسرے کو بھائی بھائی نہ سمجھنا ہی ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں، لبنانیوں اور شامیوں پہ آج جو ظلم ڈھا رہا ہے اس کی وجہ اس کی فوجی طاقت تو ہے ہی، لیکن اس میں بہت بڑا کردار مسلمانوں کے عدم اتحاد کا بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اگر مسلمان متحد ہوتے تو اسرائیل اپنی تمام تر عسکری طاقت کے باوجود فلسطین کو ہڑپ نہ کر سکتا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ مسلمانوں کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی ایک عرصے سے مشرق وسطیٰ پہ قابض ہونے کے لیے ایک دوسرے سے سرد جنگ کرنے میں مصروف ہیں، اور اسی جنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک علاقے پہ قابض ہوتا جا رہا ہے اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کی زندگیاں جہنم بناتا چلا جا رہا ہے۔ ملک شام کی تازہ مثال کو ہی دیکھ لیجئے، جہاں ایک طرف ایران نے بشار الاسد کو روس کی مدد سے طاقت کی کرسی پہ بٹھایا ہوا تھا تاکہ شام میں اس کی مرضی چلتی رہے، وہیں سعودی عرب اور دیگر سنی ممالک امریکہ کی مدد سے بشار الاسد کی حکومت گرا کے ان کی مرضی کی حکومت لانا چاہتے تھے تاکہ شام میں ان کی مرضی کی حکومت چل سکے۔ حیرت انگیز طور پہ یہ دونوں مسلمان فرقے ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے غیر مسلموں کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی لڑائی کی وجہ سے آج تمام مشرق وسطیٰ میں آگ لگی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی جرت نہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف متحد ہو سکیں، بلکہ اسرائیل الٹا ان کے علاقوں پہ قابض ہوتا جا رہا ہے۔ اس لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل نہ صرف 1967 سے فلسطین ہڑپ کر رہا ہے بلکہ اب اس نے شام کے کئی علاقوں پہ قبضہ جمانا شروع کر دیا ہے۔ سن 1973 میں اسرائیل نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کیا تھا، مگر اب تازہ رپورٹس کے مطابق اسرائیل اس سے بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ یہ تمام علاقے گریٹر اسرائیل کے پلان کے مطابق اسرائیل کا حصہ ہیں اور عین ممکن ہے کہ اسرائیل انہیں کبھی واپس نہ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے شام میں افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کی فوجی طاقت کا ستیہ ناش بھی کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ شام کبھی 1967 اور 1973 جیسی جنگیں اسرائیل پہ مسلط کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ اسی اثناء میں جب بشار الاسد آخر کار شام سے نکالے گئے تو کئی احباب کا یہ خیال تھا کہ چونکہ اب شام میں ایران کا اثر و رسوخ کافی کم ہو چکا ہے تو میجورٹی مسلمان متحد ہو کر فلسطین کی آزادی کی خاطر اسرائیل کے خلاف شام کی سرزمین پہ کوئی جوائنٹ فرنٹ بنا سکتے ہیں، لیکن دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سنی مسلمانوں میں مزید فرقہ پرستی ہے۔ شام کے باغیوں کو ترکی کی حمایت حاصل ہے، مگر ترکی عرب ممالک کے سلفی نظریات سے بالکل مختلف سوچ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ عرب ویسے بھی ترکی کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ترکی نے عربوں پہ کئی سال حکومت کی ہے اور انہیں یہ خدشہ بھی ہے کہ ترکی شام کے راستے آہستہ آہستہ عربوں پہ حکومت واپس قائم کرنا چاہتا ہے۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پہ مسلمانوں میں عدم اتحاد کا مسئلہ شام سے ایران کے چلے جانے کے باوجود جوں کا توں برقرار رہے گا۔ پہلے عرب مل کر ایران کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے تھے، اب عرب مل کر ترکی کو شام سے نکالنے پہ تل جائیں گے۔ اس سب قصے میں نقصان صرف اور صرف امت مسلمہ کا ہوگا، جو کہ ایک عرصے سے ہوتا بھی آ رہا ہے، اور مظلوم فلسطینیوں کی آواز ایک بار پھر نظر انداز کر دی جائے گی۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ یہ باتیں انتہائی افسردہ کر دینے والی ہیں، لیکن یہی وہ تلخ حقائق ہیں جو جتنا جلدی ہو سکے ہمیں سمجھ جانی چاہیے۔ اگر ہمیں ان باتوں کا پتہ ہوگا تو کیا پتہ کل کو امت مسلمہ اپنے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرے، ہمارے باہمی مسائل حل کرے، ہمیں امن عطا فرمائے اور ہمارے اوپر رحمت کی بارشیں نازل فرمائے۔ آمین۔ دوستو،
امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔